ناظرین، ٹائم سٹاک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ہمارے ریڈیو پہ ان کی آواز سنتے رہتے ہیں، زوم ریڈیو پہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں منصور نقوی صاحب، جو کہ ملٹیپل بزنسز میں انوالو ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کون کون سے بزنسز میں انوالو ہیں. آپ سب جانتے ہیں، یقینی طور پہ جانتے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ اپارچونیٹی ہمیں حاصل ہوئی کہ یہ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، تو ہم نے سوچا کہ ان سے مزید تفصیل سے بات چیت کریں. دوسرے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہے رحمان صاحب، رحمان صدیقی صاحب، جن کا کہ اکیڈیمیا سے تعلق ہے. کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اس سے جان چھڑا لی ہے. غالباً اس سے کافی حد تک جب یہ آئے ہیں میرے خیال میں، تو جب میری ان سے پچھلی بار بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصے انہوں نے یہاں پر بھی اکیڈیمیا کے ساتھ جو ہے وابستہ رہے. تو ہم دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو منصور بھائی، شکریہ آپ تشریف لائے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ بتائیے اپنے بارے میں کہ کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، چونکہ آپ تو ملٹیپل بزنسز میں انوالو ہیں اور پورا شہر جانتا ہے. دیکھیں، ہم تو یہی کہیں گے ندیم بھائی کہ ہمارے جہاں بھی سننے والے ہماری، جیسے چاہے کوئی ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، یا ایون ہمارا اپنا چینل ہو لائیو وتھ منصور ہو، تمام جگہ پہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو زندگی کے جو 30 سال کینیڈا میں گزارے ہیں، اور میں اپنی اگر بات کروں تو میں نے آئی پٹ مائی سیلف ان دا ہیون، رائٹ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا از اے لینڈ آف اپارچونیٹی. کینیڈا کے اندر آپ جتنا زیادہ اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جائیں، بہت کچھ کرنے کو ہے. بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے ندیم بھائی، کہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کینیڈا جو ہے بہت ٹف کنٹری ہے، یہاں پر پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے، یہاں پر اپارچونیٹی ملنا بہت مشکل کام ہے، کہ ہم وہ اپارچونیٹی کیسے آئیں. اب وہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ یار خود تو کما لیا ہے تو باتیں کرنا آسان ہے، کہ پیسہ کمانا آسان ہے، ہم سے پوچھو پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے. تو میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ کی سوچ ہے. کینیڈا، اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں، صرف آپ کے پاس ارادے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. 96 سے لے کر ندیم بھائی اور 2026 یہ 30 سال کی جرنی ہے. جب میں یہاں آیا تھا، میرا خود بھی ماسٹر آف فلاسفی کیمسٹری کے اندر، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. اس 30 سال میں مجھے نہیں یاد پڑتا ندیم بھائی کبھی میں سکون سے بیڈ پہ جو ہے نا ایک دن بھی یہ سوچ کے سویا ہوں کہ آج مجھے آرام کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے اندر یہ اسپرٹ کر لی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو دنیا میں کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے، روک ہی نہیں سکتی آپ کو، رائٹ. ہم جب آئے تھے کینیڈا، ہمارا والد صاحب جو ہیں وہ ایک ٹیچر تھے. پاکستان میں اگر کسی کی پیرنٹ ٹیچر ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو صرف دال روٹی بھی بڑی مشکل سے چلتی ہے، رائٹ. تو یقیناً آپ نے فائنینشیل اسٹرگل بھی دیکھی ہے، آپ نے فائنینشیل ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ڈالر کی، جو شاید ہمارے بچے کو محسوس نہیں ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ میسیج دوں گا اپنے تمام لوگوں کو کہ آپ کوشش ضرور کریں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہماری ایم بی گروپ آف دا کمپنی میں ملٹیپل بزنس لائن ہے، ملٹیپل بزنس، اور اب آج کے دن بھی ہم کوئی بزنس بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کو ہم غور سے سنتے ضرور ہیں. جیسے ایم بی گروپ آف دا کمپنی میں ہم نے جو اپنے گروپ کمپنی بنائی تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں. اس کی ایک مثال ہمارے پاس رحمان بھائی بھی ہیں، ہمارے ان کی وائف ہماری کلاس میٹ ہیں، اور یہ جو ہیں وہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اچھے لوگوں کو گیدر کرنا اور اپنی سوچ کو ایک ساتھ جمع کرنا، وہ ایک سب سے بڑا ایک ایسٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. اور پھر آپ کو لانگ لاسٹنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین رکھنا ہے. یعنی آج مجھے پراؤڈ ہوتا ہے کہ بھائی میں ایک ایسے شخص کے ساتھ میری دوستی ہے جو مجھے پچھلے 40 سال سے جانتا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ نے زندگی کا سفر زبردست گزارا. یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے کہ ایسے پرانے دوستوں کو اپنے ساتھ، اپنے سفر میں، اپنے کاروباری سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھا ہے. تو مجھے یہ بتائیے، جب آپ یہاں آئے تو آپ نے شروع کہاں سے کیا، یہ بتائیے. میں نے ایک
عام تاثر یہ ہے کہ یار چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کاروبار نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. لوگ بلا دو تو میں چلے جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کا ویژن اگر ہو تو اسے پیسے کی ضرورت نہیں. آپ یقین مانیں ندیم بھائی، جب میں یہاں آیا ہوں کینیڈا کے اندر تو اس وقت 96 میں بہت ریسیشن تھا کہ یہاں پر اس وقت $6 کی جاب ملنا مشکل تھی. اور ہم نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں اگر یہاں پر اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے نا تو کوئی بزنس ہی کرنا ہے. حالانکہ ہمارے پاس ایجوکیشن تھی، میں نے UFT سے یہاں سے ماسٹر میں کیا ہوا ہے، یہاں سے میں نے ماسٹر فلاسفی کیا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا مجھے جاب نہیں کرنی ہے، آئی مسٹ ڈو سم تھنگ ہیئر. تو جب میں نے اپنا پہلا، اگر آپ نے نام سنا ہوگا یہاں پر کافی ٹائم کے نام سے، اگر آپ نے سنا ہوگا یقین، تو کافی ٹائم میں نے پہلا لارنس اور برچمنٹ پہ کھولا. تو لوگوں نے میرے پر چیلنج کیا کہ منصور تم نے اتنی سب کچھ پڑھنے کے بعد تم کافی بیچ رہے ہو، تم کیسے زندگی میں اوپر آؤ گے؟ تو میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ دیکھو یہ بزنس ایک پودا ہے، اگر تم نے محنت سے ایک لگا لیا تو تم اس پودے کو لگا کے ہٹ جاؤ، یہ پھل دیتا رہے گا. تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ تم اپنا کیریئر اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہو، تم ایک پودا لگانے میں مصروف ہو، اور یہ پودا لگانا بڑا ضروری ہے. جو کہ شاید اس وقت میرے دوستوں کو، کلیگز کو، فیملیز کو یہ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیٹس ڈو اٹ، رائٹ، اب آپ کو جب کام میں شرم محسوس نہیں کرتے، ہر کام آپ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کے اندر اسپرٹ ہوتی ہے نا، وہ آپ کو مسلسل گروتھ کی طرف چلی جاتی ہے.